IMF نے نگراں حکومت کا بجلی بلوں میں ریلیف کا پلان مسترد کر دیا۔ حکومت نے ریلیف سے 6.5 ارب روپے سے کم کے اثر کا بتایا۔ عالمی مالیاتی ادارے نے 15 ارب روپے سے زائد کا تخمینہ لگایا۔ 15 ارب روپے کی گنجائش کیسے پوری کی جائے گی؟ IMF کا سوال۔ حکومت نے نئے پلان کی تیاری شروع کر دی۔ جلد نیا پلان عالمی مالیاتی ادارے سے شیئر کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا دعویٰ، پلان منظور ہوا تو بل 4 ماہ کے اقساط میں وصول کیے جائیں گے۔ حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف بھرپور ایکشن کا فیصلہ۔ نگراں وزیر اعظم نے نادہندگان کے خلاف فوری کارروائی کی بھی ہدایت کر دی۔ انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت توانائی کے شعبے سے متعلق اجلاس۔ بجلی بنانے کے منصوبوں میں مہنگے درآمدی کوئلے کی بجائے مقامی کوئلے کو ترجیح دینے اور 2400 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے جلد شروع کرنے کا حکم۔ آئندہ پیداواری منصوبوں کے لیے ہائیڈرل ذرائع کو ترجیح دینے کا عزم۔ چینی کی بڑھتی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکا۔ کوئٹہ میں قیمت ریکارڈ 225 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ پشاور میں 200، لاہور اور اسلام آباد میں 190 روپے کلو۔ کراچی میں بھی مہنگی چینی نے شہریوں کو امتحان میں ڈال دیا۔ چینی یا چائے سے بھی لوگ جاتے رہے، کبھی کہتے ہیں جی آپ ایک پیالی کر دیں، پرائم منسٹر صاحب کے کچھ کریں، غریب عوام کے لیے کچھ سوچیں، کیونکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں سے اشیاء جتنی بھی مہنگی ہو چکی ہے اب ہمارے پاس میں نہیں رہی ہیں۔ عام آدمی کی اپروچ میں نہیں رہ گئی، کیونکہ پہلے 160 تھی، ابھی 190 روپے ہو گئی ہے۔ ابھی کیا کریں؟ 190 کی کلو مل رہی ہے اور چینی پر کنٹرول کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو سیاست میں ہیں۔ چینی بحران پر سابق حکومت کے اتحادی آمنے سامنے۔ حسن اقبال نے چینی کی برآمد کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کے سابق وزیر صنعت نوید قمر کو قرار دے دیا۔ فیصلہ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں ہوا تھا۔ نوید قمر کا موقف 2.5 لاکھ ٹن چینی اسحاق ڈار نے زر مبادلہ حاصل کرنے کے لیے برآمد کرنے کی اجازت دی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر کا جواب۔ چینی کی بڑھتی قیمتوں پر FBR ان ایکشن، تمام شوگر ملز کی مانیٹرنگ شروع کر دی۔ روزانہ کی بنیاد پر چینی کے سٹاک، فروخت اور مل سے باہر جانے والی چینی کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے ٹیمیں تعینات۔ عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری IG اسلام آباد کو مہنگی پڑ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ PTI کے مرکزی صدر کو کل اڈیالہ جیل سے 7 عدالت لانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 3 MPO کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ اسلام آباد پولیس کے ایکشن کے ذمہ دار نہیں، توہین عدالت کی ہوگی تو اسلام آباد پولیس کے افسران نے کی ہوگی۔ پرویز الہی کا اسلام آباد پولیس ہی بتا سکتی ہے، انہیں بالکل بھی نہیں پتا۔ IG پنجاب کے موقف پر عدالت میں کہے پرویز الہی کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، اسی لیے یہ عدالت ان کی اہلیہ کی طرف سے دائر حبس بیجا کا کیس سن رہی ہے۔ جسٹس امجد رفیق کے ریمارکس۔ زیر حراست پرویز الہی کی کڑے پہرے میں اسلام آباد کے پیمز اسپتال منتقلی۔ PTI رہنما کی سانس پھولنے، جسم میں درد اور پیروں پر سوجن کی شکایت۔ ڈاکٹرز نے حالت تسلی بخش قرار دے دی۔ اسپتال داخل نہ کرنے کا فیصلہ، معائنے کے بعد واپس اٹک جیل منتقل کر دیا۔ مونس الہی کے بینک اکاؤنٹس میں 10,84,000 یورو اور 1 لاکھ پاؤنڈ جمع ہونے کا انکشاف۔ نیب نے رشوت اور کک بیکس کا شبہ ظاہر کر دیا۔ پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ہی رقم ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کر دی گئی تھی۔ ذرائع اور منی ٹریل بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ مونس الہی کا رد عمل۔ اہلیہ کی طبیعت ناساز، آفیشل سیکریٹ ایکٹ۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات چھٹیوں پر چلے گئے۔ لیگل ٹیم چیئرمین PTI اور شاہ محمود کی ضمانت کی درخواست لے کر جج راجہ جواد عباس حسن کی عدالت میں پہنچ گئی۔ FIA کے وکیل کے اعتراض پر سائفر کیس کی سماعت 7 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI کی 9 مقدمات میں ضمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواستیں دائر۔ سیشن کورٹ نے 6 اور ATC سے 3 درخواستیں خارج کی گئیں۔ لیگی قائد نواز شریف کی وطن واپسی کے پلان میں تبدیلی، اسلام آباد کی بجائے لاہور اتریں گے۔ استقبال کی تیاریوں کا ٹاسک مریم نواز کو سونپ دیا گیا۔ MQM کے وفد کی نگراں وزیر اعظم سے ملاقات۔ کراچی والوں سے بجلی کے اضافی بل وصول کرنے کا شکوہ۔ پورے ملک سے 3 روپے 81 پیسے فی یونٹ زیادہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ ملک کو مسائل سے IMF نہیں، صرف کراچی نکال سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے 15 برسوں سے مسائل حل نہیں کیے۔ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی انوار الحق کاکڑ سے کراچی کے مسائل پر براہ راست توجہ دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کراچی میں ڈیری فارمرز کی جانب سے دودھ مہنگا کرنے پر ریٹیلرز نے دکانوں پر تالے لگا دیے۔ ملیر، شاہ فیصل کالونی، کالا بورڈ، ملیر، سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، کورنگی اور قائد آباد سمیت کئی علاقوں میں دودھ دستیاب نہ ہو سکا۔ ریٹیلرز نے اضافی قیمت پر دودھ فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ گوادر میں پاک بحریہ کا ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ، بحریہ کے 2 افسران اور 1 جوان شہید۔ ترجمان بحریہ کے مطابق حادثہ فنی خرابی کے باعث ہوا۔ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ حادثے میں شہادتوں پر صدر مملکت اور نگراں وزیر اعظم و دیگر کا اظہار افسوس۔ اگست میں 67 لاپتہ افراد کی گھروں کو واپسی، 78 افراد کا سراغ لگا لیا گیا۔ 3 افراد جیلوں میں قید تھے۔
7 की लाशें मिली। लापता अफराद कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। 2253 केसेस अब भी जेर इल्तवा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमाम मजारी को किसी भी केस में आगाह किए बगैर गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात की तफसीलात भी सूबाई हुकूमतों को फैक्स और व्हाट्सएप कर दी गई। घरेलू मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया को जमानत पर रहा करने का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत का सोमिया आसिम को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। कराची के इलाके गुलशन हदीद में स्कूल प्रिंसिपल, अमले और टीचर से जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 25 से जायद नाजेबा वीडियोस मिली। SSP मलिर की तस्दीक। गिलगित बल्दिस्तान के तुलबा अमन के लिए मुत्तहद अमन रैली में 4000 तलबी तुलबा की शिरकत। रैली में गिलगित, गजर, हुंसा और नगर के तुलबा शरीक हुए। जिस मुल्क का सदर अपने प्लॉट का कब्जा न छुड़ा पाए, अवाम का क्या हाल होगा। सदर आरिफ अलवी कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 9 साल बाद भी अपने प्लॉट का कब्जा न छुड़ा सके। 240 गज के प्लॉट पर कब्जा माफिया ने घर बना लिया। तस्वीर डॉन न्यूज ने हासिल कर ली। सिंध के निगरां वज़ीर बल्दियात मुबीन जुम्मानी ने SBCA के शिकायती सेल का इफ्तिताह कर दिया। प्लॉट 60 गज का हो या 1000 गज का, नक्शों की मंजूरी वन विंडो ऑपरेशन के तहत की जाएगी। गैर कानूनी इमारतों में लाखों लोग बस चुके हैं, उन्हें अब तोड़ा नहीं जा सकता। माजी में जो हुआ उसका कुछ नहीं कर सकते, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। निगरां वज़ीर ने गैर कानूनी तामीरात रोकने की हिदायत कर दी। अपनी हमारी मदद करें, सिक्योर जो मोबाइल ऐसी जगह रखें, अगर आपने पॉकेट के अंदर की साइड रखेंगे चोरी नहीं होगा, अगर पॉकेट में डालेंगे तो चोरी हो जाएगा। एक तो ये कैमरे उसको कवर कर रहे हैं, हम वो सारे ये कवर्ड में हैं, हमें तो चेक कर लेंगे बिल्कुल। उसके बाद सेकंड है कि अगर होगा पूरी कोशिश करेंगे कि ये ना हो। कराची के शहरी मोबाइल अंदर की जेब में रखें ताकि डाकुओं से महफूज रहें। सिंध के निगरां वजीर दाखिला हारिस नवाज का मशवरा। जैकबाबाद और इतराफ में डाकुओं के खिलाफ जल्द ऑपरेशन की हिकमत अमली भी बता दी। जंग ज़दा मुल्क यूक्रेन की वजारत दिफा में करप्शन के कई स्कैंडल सामने आने पर वजीर दिफा ओहदे से फारिग स्टेट प्रॉपर्टी फंड के सरबराह रुस्तम उमरोफ को नया वजीर दिफा बनाया गया। PCB की दावत पर भारतीय बोर्ड के सदर राजर बेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला का दौरा लाहौर वाघा बॉर्डर पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। राजीव शुक्ला का पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट होने का एतराफ। ज़का अशरफ ने हाथों में हाथ डालकर क्रिकेट ताल्लुकात में बेहतरी का आज़म जाहिर कर दिया। भारतीय वफ्द एशिया कप के मैचेस देखेगा। कोलंबो में शदीद बारिशों के बाद एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान मुंतकिल करने की तजवीज़। पाक भारत मैच बेशक श्रीलंका में रख लें। ज़का अशरफ के बतौर मेज़बान एशियन क्रिकेट काउंसिल को पेशकश। 24 घंटों के दौरान अहम फैसला मुतवक्के। एशिया कप में भारत और नेपाल के अहम मार्के भी बारिश से मुतासिर। नेपाल ने भारत के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 230 रन बनाए। भारतीय बैटिंग के दौरान भी बारिश ने एंट्री ले दी। प्यार मोहब्बत का मैसेज ही दें तो ज्यादा बेहतर है। एग्रेशन होता है ग्राउंड के अंदर, ऐसा नहीं है कि एग्रेशन नहीं होता है, लेकिन ऑफ द फील्ड भी एक लाइफ है। ऑफ द फील्ड भी हम अपने अपने मुल्कों के एम्बेसडर्स हैं। मैच के बाद पाक भारत खिलाड़ियों की गपशप पर साबिक भारतीय क्रिकेटर्स की तिलमिलाहट बूम बूम ने मुस्तरद कर दी। वाज़ेह कर दिया, एग्रेशन मैच के दौरान अच्छा लगता है, मैच के बाद दोस्ती बुराई नहीं।